معزز ناظرین اکرام، غالب انسٹیٹیوٹ کے محترم عہدیداران، ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر ادریس صاحب اور ہمارے مقالہ خوانان، سہ روزہ بین الاقوامی ریسرچ اسکالرز ویبینار میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، اور بغیر کسی تمہید کے میں براہ راست اشتہار کے مطابق اس سیشن کے مقالہ خوانان کو یکے بعد دیگرے، جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ اس سیشن میں 5 مقالہ نگاران انشاءاللہ شامل ہوں گے اور اپنے ارشادات سے ہم لوگوں کو مستفیض کریں گے۔ اس میں سلسلے سے محترمہ سمیرہ گیلانی صاحبہ، تجمل حسین صاحب، عبد الرحمن انصاری صاحب، محمد عالم صاحب اور محترمہ فاطمہ حق صاحبہ، تو ان تمام مقالہ خوانان کو میں ایک ایک کر کے سلسلے سے مدعو کرتا ہوں، اور اس سیشن کی سب سے پہلی مقالہ نگار محترمہ سمیرہ گیلانی صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ پہلے اپنا ٹاپک بتائیں ہم سب کو، اور پھر جو بھی وقت غالب انسٹیٹیوٹ نے ان کو الاٹ کیا ہے اسی مدت کے اندر مقالہ خوانی کریں۔ اگر میری آواز سمیرہ گیلانی صاحبہ سن رہی ہیں تو بسم اللہ۔ میری آواز سمیرہ گیلانی صاحبہ آپ تک پہنچ سکی؟ اچھا، کوئی بات نہیں۔ جناب تجمل حسین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ۔ جی سر، میں اپنا مقالہ پیش کرتا ہوں۔ آپ پہلے ٹاپک بتائیں۔ میرا نام تجمل حسین ہے اور میرے پی ایچ ڈی کا عنوان ہے ڈاکٹر خلیق انجم، حیات اور خدمات۔ میں شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بطور ریسرچ اسکالر منسلک ہوں، اور میرے نگراں ہیں پروفیسر شہزاد انجم۔ سامعین کرام، اس روزہ بین الاقوامی ریسرچ اسکالر ویبینار میں اپنے پی ایچ ڈی کے موضوع کی مناسبت سے آپ سامعین کے روبرو خلیق انجم کی علمی خدمات کے موضوع پر مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے اس پہل پر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی نمائندگی کے لیے صدر شعبہ اردو نے میرا انتخاب کیا، اور اس کرم فرمائی پر میں صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ اور غالب انسٹیٹیوٹ کے تمام ذمہ داران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر خلیق انجم کی شخصیت اور سوانحی کوائف کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو ادب میں اگر جملہ اہم شخصیات کی فہرست مرتب کی جائے تو خلیق انجم کا نام چنیدہ اہم شخصیات کی فہرست میں نمایاں نظر آئے گا، کیونکہ اردو ادب میں ان کی حیثیت نہ صرف ایک تجربہ کار محقق، کامیاب ناقد، نامور صحافی اور بہترین ترجمہ نگار کے مسلم ہے، بلکہ اصناف ادب کے متنی تنقید کے بنیاد گزار اور ماہر غالبیات کے طور پر بھی وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ خلیق انجم کی پیدائش 22 دسمبر 1935 کو دہلی میں ہوئی۔ ان کا پیدائشی نام غلام احمد تھا، لیکن بچپن میں جب انہیں غلام غلام کہہ کر پکارا جانے لگا تو ان کا نام بدل کر خلیق احمد کر دیا گیا۔ بعد میں جب ادب سے ان کو دلچسپی ہوئی تو انہوں نے اپنا ادبی نام خلیق اقبال رکھا، لیکن اپنے بچپن کے دوست ڈاکٹر اسلم پرویز کے مشورے پر خلیق اقبال کو بدل کر خلیق انجم کر دیا، اور یوں ادب کی دنیا میں خلیق انجم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ڈاکٹر خلیق انجم کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد روہیلے پٹھان تھے اور پیشے کے اعتبار سے سپاہی، اور ننہال علم و حکمت سے آراستہ ایک علمی گھرانہ تھا
اور पेशे तदरीस से वाबस्ता। बचपन में ही बाप का साया सर से उठ गया, इसलिए उनका बचपन बहुत ज्यादा खुशहाल ना था। शौहर के इंतकाल के बाद डॉक्टर खलीक अंजुम की वालिदा कैसर सुल्ताना ने अपनी औलाद की परवरिश व पर्दाख्त में जिस जहानत, मतानत, बुर्दबारी और अज़्म इस्तिक़लाल का मुजाहरा किया, खलीक अंजुम की तरक्की व उलुल आज़मी में माँ के इस किरदार का बहुत बड़ा दखल नजर आता है। एंग्लो अरबिक हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में तालीमी सिलसिला शुरू हुआ तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से होता हुआ उनका ये तालीमी सफ़र दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू तक पहुंचा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमए मुकम्मल करने के बाद मिर्ज़ा मजहर जाने जाना की शख्सियत पर प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी की निगरानी में पीएचडी का मरहला मुकम्मल किया और इस तरह आला तालीम से आरास्ता होकर अपनी तालीफात व तसनीफ़ात निज़ देकर इल्मी खिदमात की बदौलत इल्म व अदब के आसमान पर खलीक अंजुम की शक्ल में दरख्शां सितारा बनकर चमके। खलीक अंजुम की शख्सियत का मुताला करने और उनकी अदबी, तहकीकी व तनकीदी किताबों पर नज़र डालने से अंदाज़ा होता है कि वो एक कसीरुल जिहाद शख्सियत के हामिल थे। उनकी तालीफात व तसनीफ़ात का दायरा किसी एक सिन्फ अदब में मुनासिर नहीं, बल्कि उनकी तहरीरें उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ मसलन तर्जुमा, तनकीद, तहकीक, सहाफ़त और खाका निगारी वगैरह दीगर असनाफ पर मुश्तमिल हैं। उनकी किताबों की तादाद 60 से भी ज़्यादा है, इसलिए इन सब का तज़किरा करना यहाँ मुमकिन नहीं। लेकिन अहम किताबें जिन्होंने अदबियात की दुनिया में उनका नाम रोशन किया, उनमें 5 जिल्दों में खुतूत गालिब की तदवीन, आसारुस सनादीद, मेराजुल आशिकीन, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और मतनी तनकीद वगैरह दीगर किताबें बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। खलीक अंजुम की बुनियादी खसूसियात में से एक अहम खसूसियत यह है कि वो गालिब शनास हैं। गालिब के हवाले से उर्दू अदब में वैसे तो बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन गालिबियात के बाब में खलीक अंजुम का काम सबसे मुख्तलिफ है। बल्कि हकीकत यह है कि खलीक अंजुम को गालिबियात से शदीद लगाव था। गालिब से उनकी जहनी व इल्मी मुनासिबत का ही नतीजा है कि उनके गोहरबार कलम से गालिबियात के बाब में अहम इजाफे हुए। 5 जिल्दों में खुतूत गालिब का काम ही इतना अहम और तफसीली है कि यही वाहिद काम ही उन्हें माहिरीन गालिबियात की सफ में नुमाया मकाम अता करने के लिए काफ़ी है। खुतूत गालिब की तरतीब के अलावा भी उन्होंने गालिबियात के ज़िम्न में 4 मुस्तकिल किताबें मुरतब की। गालिब की नादिर तहरीरें, गालिब और शाहाने तैमूरिया, गालिब कुछ मज़ामीन, गालिब का सफ़र कलकत्ता और कलकत्ते का अदबी मार्का। इसके अलावा उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानों में इंतखाब खुतूत गालिब के नाम से खुतूत गालिब का इंतखाब भी उन्होंने शायकीन गालिब की इल्मी तशनगी को दूर करने के लिए पेश किया। खलीक अंजुम के खजीने तसनीफ़ात व तालीफ़ात में मतनी तनकीद बहुत अनमोल है। इस किताब के ज़रिए डॉक्टर खलीक अंजुम ने पहली बार मुनज़्ज़म शक्ल में उर्दू वालों को मतनी तनकीद के उसूल व फ़ुरूज़ से खुली तौर पर मुतारफ़ कराया, वरना हमारे यहाँ हालत ये थी कि मतनी तनकीद और तदवीन मतन की बारीकियों में लोग ऐसे उलझे हुए थे कि दोनों में फ़र्क करना आम कारी के लिए तो दूर की बात थी, बाज़ अहम नाक़िदीन और मुहक्किकीन के लिए भी दुश्वार कुन था। इसका अंदाज़ा हम डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की इस तहरीर से लगा सकते हैं। कोट: खलीक अंजुम ने अंग्रेज़ी इस्तिलाहों टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का तर्जुमा करके मतनी तनकीद के नाम से किताब लिखी और तनकीद के मखसूस माने हो गए, यानी अदब पारे की कदरबंदी। मतनी तनकीद से जहन कदरबंदी की तरफ जाता है और इल्तिबास का मूजिब बनता है। किसी दरसगाह में एक साहिब ने इम्तिहान का पर्चा बनाया और उसका मुसव्वदा मुझे दिखाया। उन्होंने गलत फहमी की बिना पर एक सवाल लिखा था, मुंदरजा झैल इबारत की मतनी तनकीद कीजिए। उनकी मुराद महज तनकीद थी जो मतन की लफ्जियात पर बतौर ख़ास मरकूज हो। तनकीद के लफ्जी और सही माना यही मालूम होते हैं, इसलिए इस फन को मतनी तनकीद न कहकर तदवीन मतन या मतनी तदवीन कहना बेहतर है। बहवाला तहकीक का फन, सफ़ा नंबर 427। कोट खत्म। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की किताब के मज़कूरा इक़्तिबास से अंदाज़ा होता है कि वो मतनी तनकीद की इस्तिलाह से नाला हैं। उनका कहना है कि इससे इल्तिबास का ख़तरा है और इसे दरअसल मतनी तनकीद का नाम न देकर तदवीन मतन या मतनी तदवीन का नाम देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई मतनी तनकीद महज अंग्रेज़ी इस्तिलाह का तर्जुमा है और मतनी तनकीद दरअसल तदवीन मतन या मतनी तदवीन का ही दूसरा नाम है। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन की मज़कूरा इक़्तिबास में मतनी तनकीद के हवाले से सबसे अहम यह सवाल उठाया गया है कि इस्तिलाह से इल्तिबास का खतरा है।
لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ محض التباس کے خطرے کی وجہ سے کسی اصطلاح کا استعمال ترک کر دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اصول پر عمل کرنے کا سلسلہ اگر شروع کر دیا جائے تو پھر ادبیات کی دنیا میں موجود اکثر مصطلحات سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ ہر کس و ناقص کے غلط استعمال سے کسی بھی اصطلاح کے ترک استعمال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تقریباً تمام مصطلحات علمیہ سے دستبردار ہو جائیں۔ میں نے اپنے مقالے میں اس ضمن میں تفصیلی گفتگو کی ہے، اس لیے اس بحث کو یہیں ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ بحث طوالت کا باعث ہے اور اس مختصر وقت میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ خلیق انجم کی زندگی اور علمی و ادبی سفر کے مطالعے سے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ان کی زندگی میں دہلی اور دہلی سے وابستہ افراد کا بہت بڑا دخل تھا۔ ان کی جملہ تصنیفات پر نظر ڈالنے سے یہ اندازہ یقین میں بدل جاتا ہے، کیونکہ ان کے علمی گوشے کا بڑا حصہ غالب اور سر سید کی زندگی اور تصنیفات و تالیفات پر محیط ہے، اور ان دونوں کا تعلق براہ راست دہلی سے ہے۔ سرزمین دہلی اور یہاں موجود آثار قدیمہ سے خلیق انجم کو خصوصی دلچسپی تھی۔ ان کی بیگم پروفیسر موہنی انجم کہتی تھیں کہ دہلی کی تاریخی عمارتوں سے انہیں اس قدر لگاؤ تھا کہ وہ اتوار کے دن اکثر بطور تفریح گھر سے باہر مع اہل و عیال دہلی کے کسی تاریخی مقام پر جاتے اور وہاں بیٹھ کر اس عمارت کے تاریخی پس منظر پر گفتگو کرتے ہوئے اہم اور ضروری معلومات سے ہم سب کو آگاہ کرتے، اور ان کا معمول تھا کہ ایک کیمرہ اپنے ساتھ رکھتے اور اس کیمرے کی تصویر اور اس عمارت کی تصویر اپنے کیمرے میں قید کر کے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ پروفیسر موہنی انجم کی یہ بات مختلف قرائن سے درست اور صحیح بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی مختلف اہم کتابیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں۔ چنانچہ آثار السنادید میں انہوں نے دہلی کی عمارتوں کی جو تصویریں منسلک کی ہیں، ان تمام تصویروں کو انہوں نے بذات خود کھینچا تھا، اور اس طرح دہلی کے آثار قدیمہ اور یہاں کے رسم و رواج سے متعلق دیگر کتابیں بھی اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ انہیں دہلی کی تاریخی عمارتوں اور یہاں کی تہذیب و تمدن سے شدید لگاؤ تھا۔ اسی لگاؤ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دہلی کے آثار قدیمہ اور یہاں کی تہذیب و تمدن کے حوالے سے اتنی اہم کتابیں مرتب کی کہ ان کی زبان سے خود دہلی کی تاریخ نے ایک مکالمہ قائم کر لیا۔ پروفیسر شمیم حنفی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے رقم تراز میں یہ ان کا کوٹ چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ پروفیسر شمیم حنفی کا یہ بیان ڈاکٹر خلیق انجم اور دہلی کے مابین جو رشتہ تھا اسے بالکل واضح طور پر سامنے لاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا تمام ادبی سرمایہ چند استثنائی صورتوں کے دہلی اور افراد دہلی کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ دہلی اور آثار دہلی سے متعلق ان کی اہم کتابوں میں رسوم دہلی، دہلی کے آثار قدیمہ، دہلی کی درگاہ شاہ مرداں، آثار السنادید اور مرقع دہلی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ خلیق انجم کا تعلق انجمن ترقی اردو دہلی سے بہت لمبا رہا ہے، چنانچہ اس اہم ادارے سے وہ تقریباً 37 سال تک مسلسل وابستہ رہے۔ اس مدت میں اردو ادب کی ترقی کے ضمن میں ان کی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے۔ اس مختصر سے وقت میں اس کی تفصیل پیش کرنا ممکن نہیں، اس لیے میں اسے صرف نظر کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈاکٹر خلیق انجم بذات خود ایک انجمن تھے۔ ان کی پوری زندگی اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت سے عبارت ہے۔ اپنی بیش قیمت کتابوں اور تحقیق و تدوین سے متعلق دیگر تحریروں سے انہوں نے اردو ادب کے دامن کو بیش قیمت جواہر ریزوں سے مالا مال کیا۔ ضرورت تھی کہ اس اہم محقق و ناقد کی زندگی اور خدمات پر کام کیا جائے اور ان کے جواہر ریزے سے اردو ادب کے قاری کو متعارف کرایا جائے۔ اس لحاظ سے میں خوش قسمت ہوں کہ شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ نے مجھے اس اہم شخصیت کے علمی خدمات پر کام کرنے کا موقع دیا۔ امید ہے میرا یہ کام اردو ادب میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جائے گا اور اردو ادب کا تحقیقی سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ ختم۔ میں یہاں پر اپنا مقالہ ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب تجمل صاحب۔ اب جیسا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت محترمہ سمیرہ گیلانی صاحبہ مربوط اعلیٰ ہیں اور جو صاحب مقالہ ہیں، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مقالہ خوانی فرمائیں۔ محترمہ سمیرہ گیلانی صاحبہ۔ Hello, and sorry for my delay. Because of sanction against Iran, I could hardly join your meeting. So I hope it doesn't be
delayed between our meeting. मैं समीरा गिलानी हूँ. मैंने تهران یونیورسیتی شعبه اردو سے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر اردو پڑھ لی ہے. جمل صاحب کیمرہ بند کر دیجیے آپ اپنا. کیا؟ سوری. اردو پڑھ لی ہے. مجھے شاعری بہت پسند ہے اور فارسی شاعری پر تو عبور ہے اور اردو شاعری پر بھی میں بہت دلچسپی رکھتی ہوں. اس لیے تھیسس کے لیے میں یہ چاہتی تھی کہ یہ تو معاصر شاعروں پر کام کروں اور دوسری میری دلچسپی تقابلی جائزہ ہمیشہ رہی ہے اور اس لیے بہت کوشش سے مختلف شاعروں کو سامنے رکھ کر اور 2 به 2 میں نے جائزہ لیا. فارسی معاصر شاعروں کو اور اردو معاصر شاعروں کو. پھر اس نتیجے پر میں پہنچ گئی کیونکہ سہراب سپہری کی شاعری مجھے بہت پسند ہے. مجید امجد کی شاعری کو بھی مجھے بہت پسند ہے. ان دونوں کو موازنہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسا میں یہ تھیسس ہو گیا اس سے بھی 4 مقاله نکل کر ہم نے چھپا دیے. مختلف علمی رسالوں میں 4 مقالات چھپا دیے اور اسی طرح میں دائرۃ المعارف اسلامی جہاں دانشنامه جهان اسلام نکلتا ہے وہاں میں تعاون کرتی ہوں اور اب تک 2 مقالات لکھ دیے ہیں. عصمت چغتایی اور علی عباس حسینی کو میں نے لکھ دی ہے دانشنامه کے لیے اور اسی طرح یہاں جو مقالات لکھے جاتے ہیں باہر سے آتے ہیں میں ان پر نظر ثانی رکھتی ہوں. جیسا میرے مقالات چھپ گئی ہے اسی طرح میری 3 کتابیں منظر عام پر آ گئی ہے. ایک بستی انتظار حسین کے ناول کا اردو سے فارسی میں نے ترجمہ کیا اور کلید مثنوی اشرف علی تھانوی کے شارح مثنوی کا بھی اردو سے فارسی میں ترجمہ کیا میں نے. اسی طرح اب میرے ایک اور اردو افسانوں کے مجموعے کا ترجمہ بھی تیار ہے کہ این مشہور اردو ادب کے افسانوں پر مشتمل ہے اور بس اس کو چھپانے کے لیے کوشش کر رہی ہوں. دیکھو کون سا سنٹر مل جائے مجھے جہاں میں یہ مجموعہ بھی چھپا سکوں. اب میں اپنے تھیسس کے بارے میں کچھ بات کرنی چاہتی ہوں. اس پر کافی کام بھی ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ جس سے 4 مقالات چھپنے کا قابل ہو گیا. میرا طریقہ کار ایسا تھا کہ یہ 3 عنوانات موت، وقت اور کائنات کو میں نے سامنے رکھ دیا. پھر سہراب سپہری اور مجید امجد کی جو آزاد نظمیں اور نثری نظمیں ہیں ان کا خوب مطالعہ کیا. پوری شاعری کا مطالعہ کیا جو نظمیں ان عنوانات کے تحت آ سکتی تھی ان کو الگ کر دی اور وہ ان نظموں پر مزید میں نے کام کیا اور ان دونوں کا جائزہ لیا جہاں خاص طور پر ان دونوں کے بیچ میں اشتراکات پائے جاتے تھے. ان دونوں کا ساتھ ساتھ ملا کے میں نے اشعار کو رکھ دیا. میں کتابوں کے انتخاب میں نے کافی کوشش کی کہ بہترین مآخذ سے استفادہ کروں اور کتابوں کو میں نے مطالعہ کیا اور ان سے وہ حوالہ جات بھی درج کی ہے. سب سے پہلے میں نے وقت کے بارے میں بات کرتی ہوں. اردو اور فارسی کے معاصر شاعروں میں مجید امجد اور سہراب سپہری ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری مختلف زاویوں سے ملتی جلتی ہے. ان کی شاعری میں چند فکری عناصر کا جائزہ لیا جائے تو حیران کن نتائج سامنے آتے ہیں کہ کیسے دونوں ایک ہی طرح دنیا اور زندگی کو دیکھتے ہیں. خاص طور پر وقت کے لحاظ سے ان دونوں کی آرا اور خیالات ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں. وقت اور اس سے وابستہ عناصر ہر زبان میں شاعری کا اہم اور قابل بحث حصہ ہے. اسی طرح دو شاعروں کی شاعری کا تقابلی جائزہ ہو وقت کو مد نظر رکھ کر اسی حوالے سے ان کے کلام کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. امجد کے ہاں وقت ایک ازلی اور ابدی قوت کی صورت میں ہے
اور وقت کا سوال آغاز کسی ان کی شاعری میں جگہ جگہ موجود ہے. آخر میں یہ مسئلہ ان کے کلام میں ایک بنیادی عنصر کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. یہ ہستی کا دریا بہا جا رہا ہے، ہماہنگ سیل فنا جا رہا ہے. کنواں اور امروز جیسی نظم وقت کے اصلی موضوع کو محور بنا کر امجد کی سوچ کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے. امجد کی شاعری میں وقت کے تینوں زمانے ملتے ہیں. ابد جو ہمیشگی کا استعارہ ہے، اس میں گذشتہ، موجودہ اور آئندہ کا وقت شامل ہے. وقت کا ریاضتی تصور محض ایک تجرید ہے. اس تصور کے تحت ماضی، حال اور مستقبل وقت کی حیثیت سے معنی نہیں رکھتا، بلکہ اپنے جوہر کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے. وای اتنی جلدی کیا تھی دن ڈلتے ہی ہم تو دور نگر چشمے اپنی آنکھوں سے لگا کر بیٹھے گئے تھے دیکھے. امجد اپنی زندگی کے اختتام پر مذہبی شاعر ہو کر اور خدا کی جانب سے زیادہ مائل ہو گئے. ہم ان لمحات کو اس کی عبادت کے لمحات کے طور پر سمجھتی ہے. بے نشان خاک میرے سامنے اب ان جہانوں کا ایک حصہ ہے، جن کی بدون کے تاہ میں تو ہے، جن کے سایوں کی قبر میں میں ہوں. امجد کے ہاں وقت ایک ناگزیر حرکت ہے جو اپنے پہلو بے شمار خوشیوں کو لیے ہوا ہے. وقت ایک سیلاب ہے جو ہر شئی کو خس و خاشاک کی طرح بہاتے لے جاتے ہیں. زیست امکان کا ایک ہیر پھیر، کیا عجب ہے میرے سینے کا شرر، ایک تمنا بغل گیری کے ساتھ وقت کی ملیت ہے باہ کل. امجد کی نظمون کی خوبی یہ ہے کہ وہ حال کے اس لمحے کو اپنے گرفت میں لے کر وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں. میں ایک لمحے حال کا دل جس کی حد در کن میں گنجے، تو جہان کی تیرگی زندگی ای زندگی. سپہری بھی اپنی شاعری میں بار بار وقت اور ان کے وابستہ عناصر کو به روی کار لائے ہیں، اور وہ بھی اپنی شاعری میں مختلف اوقات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. سهراب سپہری کے کچھ نظمیں جیسے ورق روشن وقت، نظم کا بنیادی موضوع وقت پر توجه دینا ہے، خاص طور پر موجودہ لمحہ پر. پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها و پشت دو برق، پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی، پدرم پشت زمانها مرده است. یہ وقت ایک تاریخی وقت ہے. یہ وقت دوسرے وقتوں کی طرح 3 وقتوں یعنی ماضی، مضارع اور مستقبل سے ہوتا ہے. سپہری حال میں رہتی ہے، ماضی کی طرف جانتے ہوئے لمحه حال پر نظر جماتے ہیں. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. نظم صدای پای آب کے انتہا میں شاعر حال کو ماضی اور مستقبل میں ایک ہی نقطه نظر میں دیکھتا ہے. زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است. نظم حجم وقت میں سپہری انتزاعی وقت سے دور ہے. وہ ماضی اور حال اور لمحات سے گزر کر لاوقت تک پہنچتے ہیں. شاعر وقت کا مسافر ہے. وہ ماضی سے گزر کر لمحے حال سے تعلق جوڑتا ہے. سپہری زمینی وقتوں کی زندگی کا تجربہ کیا ہے، جب وہ کائنات کے ساتھ ہو کر کسی غبار کی طرح اس میں جاری ہوتے ہیں اور کسی وقت تک پہنچتے ہیں اور ہمیں بھی اس کی طرف بلاتے ہیں. من شبنم خواب آلود یک ستاره‌ام، نجوای نمناک علفها را میشنوم. اس کے بعد شاعر عبادت کے وقت پر قدم رکھتے ہیں. من مسلمانم، قبله‌ام یک گل سرخ. سپہری کی عبادت کا وقت وہی کائنات کی عبادت کا وقت ہے. وہ مختلف اوقات جن کا سپہری اپنی نظمون میں استعمال کرتے ہیں کبھی کلندر اور تاریخ سے بھی آگے بڑھ کر اور کسی خاص وقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جن کے ذریعے آدمی دوسرے تاریخی وقتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں. حرفها دارم با توی مرغی که میخوانی نهان از چشم و وقت را با صدایت میگشایی. دوسری عنصر موت ہے. امجد
موت اور زندگی کے بارے میں کوئی خاص فلسفہ پیش نہیں کیا ہے. ان کے مزاج میں مفکرانه عنصر موجود ہے مگر انہوں نے موت کو ایک خالص مفکر اور فلسفی کی نظر سے نہیں دیکھا. امجد کے روح شاعرانہ فکر میں موت کے دو پہلو اجاگر ہوتے ہیں، معاشرتی موت اور کائنات کا نظام فنا. سپہری موت کو زندگی کا ایک لازمی قانون مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ زندگی اپنے دوام کے لیے موت سے وابستہ ہے. شاعر اساساً موت کے منکر ہوتے ہیں. خلاصہ یہ کہ سپہری موت اور زندگی کو ایک ہی سمجھتے ہیں. سپہری ایک ریالیسٹ شاعر تھے، اسی لیے مولای روم کے زیر اثر موت کو پسند کرتے تھے. امجد کی زندگی میں کہ نظمون میں زندگی ایک معما نہیں جو سمجھانے کا نہ ہو، بل ایک تجربہ ہے جو حقیقی طور پر انسان کو در پیش ہوتا ہے. چنانچہ ان کی نظمون میں زندگی سے متعلق فکری موشگافیوں کے بجائے زندگی ایک واردات اور تجربے کے طور پر ظاہر ہوتی ہے. امجد موت و زندگی کے تعلق میں ایسے کہتے ہیں: کیا اسی ساعت محرومی غم تاق به خاطر منه، وسعت وادی ایام مکانتون که قدم چھوٹے ہے لاکن دنیا اون لتے ہوئے کلون سے میرا حصہ یہی توحید دامنی ہے. موت ایک آخری منزل ہے مگر زندگی اپنا سفر جاری رکھتی محسوس ہوتی ہے. جینے والوں کا کام جینے سے، زندگی کا نظام جینے سے. لیکن انسانی وجود کا تحفظ بلا شبہ امجد کی نظم کا ایک اہم مسئلہ ہے. ایک دن ایک میٹی کے قدموں کے نیچے سے سرک گئی تو امجد موت کے آگے ہی وجود کی تحفظ کی خواہش کرتے ہیں. جب موت کو اپنے سامنے دیکھتے اور تقدیر کو آزماتے ہیں، اصل ممکن آزماتے ہیں. امجد کا حقیقی محرومی حیات جاوید کا زائدہ ہے. میں جب سوچتا ہوں کہ انسان کا انجام ہے میٹی کے ایک گرد کی آغوش آرام، تو سینے میں اٹھا ہے ایک درد بینام. امجد کی نظموں میں ایک اہم مسئلہ نظام فنا ہے جس کے سامنے نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے مختلف روپ عطا کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ موت پر رنگ برنگ نقاب پہناتے ہیں اور وہ موت سے زیادہ استعمال کرنے کے باوجود تکرار سے پرہیز کرتے ہیں. سوچتا ہوں بی دو بوند جو میں نے دوران سے کیے، یہی دو سانس شبستان ابد میں، یہی دو بجتے دیے روش و فردا تو فیصلون میں بھی دو رخنے، یہی جو سلسله زندگی. جسم جان کے منفک ہونا جانتے ہیں. شاعر موت گرفت میں آتے ہیں لیکن اب وحدت سے نہیں پہنچتے ہیں. لیکن تردید اس میں نمایان ہے. ناگهان نوری در مرده‌ام فرود آمد و من در اضطرابی زنده شدم. دو جا پا هستیم را پر کرد. از کجا آمده بود به کجا میرفت؟ شاید خطایی تا بر زمین نهاده بود. سپهری موت کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ پرندے کے بال و پر اس کے جسم کا ایک اہم حصہ ہے، اسی طرح موت بھی حیات کا ایک اہم عنصر ہے. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ. سپهری موت کی تفہیم میں زندگی کا سہارا لیتے ہیں. گویا موت زندگی کے بغیر کلیت نہیں رکھتی. وہ ہم کو سمجھاتے ہیں کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است. مرگ گاهی ریحان میچیند و همه میدانیم ریه های لذت پر اکسیژن مرگ است. سپهری کے نظر میں موت و زندگی حیات کا ایک حصہ ہے اور موت فنا نہیں بلکہ عین بقا ہے. یک نفر دیشب مرد و هنوز نان گندم خوب است. سپهری کے ہاں نیند اور موت ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب، اسب در حسرت خوابیدن گاریچی، مرد گاریچی در حسرت مرگ.
آخری عنصر جو میں نے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں کائنات ہے. امجد اور سپهری ان شاعروں میں سے ہیں جو کائنات کا احترام کر کے اور اس کو اپنی سرشت و جذبات کی جلوه‌گاه سمجھتے تھے. کائنات اور اس کے مظاہر کی توجہ یہ دونوں تخلیقات آثار میں مشہود ہے. امجد اور سپهری بعض کائناتی عناصر کو اپنی شاعری میں روی کار لائے تھے، جیسے نباتات، مختلف جانور، سیارات و کهکشان، آسمانی کائنات، اشیا و جمادات. امجد کی تربیت دینی گرانه میں ہوئی، اس لیے ابتدا میں وہ مذہبی تصور کائنات کے علمبردار تھے. رفتہ رفتہ ان کے تصور کائنات میں تبدیلی آتی چل گئی اور وہ سائنسی تصور کائنات کے حامل ہو گئے. امجد کے اخلاقی تصورات سائنسی تصور کائنات سے اخذ کیے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا. امجد کے ہاں فطرت ایک خوبصورت مصوری ہے جس کے حسین مناظر سے امجد نے اپنی نظموں کے مضامین کشید کیے ہیں. ابھی ابھی سبز کی تم پر جو دور تک مست آرزوئیں کہ موج بن کر لہک رہی ہے سیاہ بادل جھکے ہوئے تھے. یہ ساری تصویریں فطرت کی بڑی جاندار اور خوبصورت تصویریں ہیں جو زندگی سے بھرپور ہیں. امجد یاد کرتا ہے کہ وقت کی طویل مسافتوں میں زندگی سے نبرد آزمانے اور کائنات کی سیر کرنے میں وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے اس طرح ہے. انسان کے عزم و حوصلہ نے ہر دور میں زمین اور زمانے کی سینے پر اپنے نقش ثبت کیے ہیں. پہنائے زمانے کے سینے پر ایک موج انگرائی لیتے ہیں، اب اس آب و گل کی دل میں ایک چھاپ سنائی دیتے ہیں. جمالیاتی سطح کی نظموں کی خصوصیات یہ ہے کہ ان میں فطرت کو کسی انسانی جذبے کا ترجمان بنا کر پیش کیا گیا ہے. دالیوں پر بکھر گیا ہے رتون کا رس ہے سبو میں برلو. سپهری بھی اپنے مختلف جذبات کے تصادم سے اپنی شاعری میں فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ اپنے اندر ایک اندوہناک غم کو محسوس کرتے ہیں جس کو انہوں نے اشیاء اور کائنات کے ادراک سے حاصل کیا ہے، کیونکہ وہ کائنات سے مل کر ان کے ساتھ ایک راستے پر چلتے ہیں. عصر چند عدد سال دور شدند از مدار حافظه کاج، نیکی جسمانی درخت به جای ماند، عفت اشراق روی شانه من ریخت. سپهری کی نظموں میں فطرت معبد ہے. وہ اپنی روح کو اشیاء و کائنات کے پرانے نام کا شکار نہیں ہونے دیتے ہیں. من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن، من ندیدم بیدی سایه اش را بفروشد به زمین، رایگان میبخشد نارون شاخه خود را به کلاغ. سپهری کی نظموں میں سب کائنات اللہ تعالی کی مصلحت اور حکمت کی بنا پر وجود میں آنے کی اجازت لے لی ہے. صدای پای آب کی نظم میں ایک گہرا انعکاس کائنات سے نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاعر مکمل طور پر کائنات سے اکٹھے ہوئے ہیں. وہ فطرت کے ذریعے اپنی معنوی عالم کو بلاتے ہیں. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. سپهری یک عارف شاعر بودا که مقام میں کائنات کے اندر سلوک و ریاضت میں مصروف ہے تاکہ شهود تک پہنچ جاتے ہیں و خدایی که در این نزدیکی است لای این شبوها پای آن کاج بلند. سپهری زندگی اور کائنات کی مشابهت پر نظر ڈالتے ہیں. وہ معتقد ہے کہ ہر جگہ اور کائنات کا ہر جز زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. سپهری کائنات کا عاشق ہے. وہ کائنات سے مل کر تنہائی میں ابدیت کی طرف جا رہے ہیں. پیکرش خاموشی بود، لالایی اندوهی بر ما وزید، تراشه سیاه نگاهش با زمزمه سبز علفها آمیخت. شاعر کائنات کے ساتھ وحدت الوجود تک پہنچتا ہے. مجموعی طور پر وقت، موت و کائنات امجد اور سپهری کی شاعری میں ایک خاص اہمیت پر حامل ہے.
دونوں شاعر ایک مکان اور ایک ملک میں یکسان شرایط کے تحت رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے. ختم ہو گیا اور بہت شکریہ. ہلو ہیلو ہیلو. بہت شکریہ محترمہ سمیرہ صاحبہ. صاحب, thanks to invite me to your meeting. ہمیشہ آپ کا خیر مقدم ہے. اب میں ان کی مقالہ خوانی کے بعد جناب عبد الرحمن انصاری صاحب سے ملتمس ہوں. ہلو جناب عبد الرحمن انصاری صاحب, میری آواز سن رہے ہیں؟ جناب عبد الرحمن انصاری صاحب. محمد عالم صاحب. ہلو سوری ہلو جی جی السلام علیکم سر. عبد الرحمن انصاری. ارے بڑی دیر کر دی مہربان سننے میں. سوری سر وہ تھوڑا نہیں کوئی بات نہیں ہے, چونکہ یہ وقت دیکھیے بہت ہی پابند کر رہا ہے دن بھر کی, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو جلدی سے آپ ارشاد فرمائیں بغیر کسی تمہید کے. پہلے ٹاپک بتائیں. بسم اللہ. میرا نام عبد الرحمن انصاری ہے, شعبہ فارسی, اور میرا ٹاپک ہے اماد السعادت کی تاریخی اہمیت. میں اپنا مقالہ آپ کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں. ہندوستان فارسی نثر میں تاریخ نویسی ایک اہم مقام رکھتی ہے. اماد السعادت کی تاریخی اہمیت. اچھا جی بسم اللہ. ہندوستانی فارسی نثر میں تاریخ نویسی ایک اہم مقام رکھتی ہے. اس کا آغاز دہلی سلطنت کی تاسیس کے بعد ہوا اور گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تنوع اور وسعت بھی پیدا ہوئی. مغلوں کے عہد میں بادشاہوں کے علاوہ کئی امراء نے بھی مورخوں کی سرپرستی کی اور بتدریج کئی علمی مراکز بھی قائم ہوئے جہاں اس فن کو سراہا گیا. مکتب اودھ اس ضمن میں قابل ذکر ہے جہاں نوابوں کی تحت سرپرستی اس فن نے ترقی کے مدارج طے کیے اور کئی فارسی تواریخ منظر عام پر آئیں. 1722 میں برہان الملک سعادت علی خان کو اودھ کی صوبے داری سونپی گئی اور انہوں نے ایرانی ادبا کو اودھ مدعو کیا اور دھیرے دھیرے صوبہ اودھ ادبا کی آماجگاہ بن گیا. دہلی اور آگرہ کی طرح یہاں بھی مورخین کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی اور وقائع شجاعی، اوصاف الآصف، معدن السعادت، تاریخ فیض بخش، وقائع دلپذیر، تاریخ محتشم وغیرہ سپرد کرتاس ہوئی. اماد السعادت کا تعارف. اماد السعادت کا شمار اودھ کی مستند تواریخ میں ہوتا ہے. اس کے مؤلف غلام علی نقوی نے 1808 عیسوی میں اودھ کے ریزیڈنٹ کرنل بیلی کی فرمائش پر اس کتاب کو فارسی میں لکھا جس میں برہان الملک سعادت خان سے سعادت خان ثانی کے عہد کے سیاسی حالات درج ہیں. اماد السعادت کا آغاز حمد و ثناء باری تعالیٰ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ نعتیہ اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کیے گئے ہیں. تمہید کے بعد مؤلف نے سبب تالیف میں کرنل بیلی کی فرمائش کا ذکر کیا ہے اور پھر مختصراً اپنے احوال بھی بیان کیے ہیں. مؤلف کے احوال کم یاب ہیں اور معاصر تذکروں اور تاریخوں میں نہیں ملتے. بیشتر محققوں نے اس سلسلے میں اماد السعادت پر ہی تکیہ کیا ہے. اماد السعادت میں مؤلف اپنے احوال پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں. کوٹ: میری پیدائش رائے بریلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی. 8 سال کی عمر میں والد کے کہنے پر شاہجہاں آباد آ گیا اور والد نے میری تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ کو مقرر کیا. اسی دوران 1202 ہجری میں غلام قادر خان روہیلا نے حملہ کیا اور دہلی کو خیر آباد کہا اور دکن کا رخ کیا. کچھ عرصے بعد والد عازم حج ہوئے
تو میں لکھنؤ آیا اور اپنے تعلیمی سلسلے کو دوبارہ شروع کیا۔ والد جب حج سے لوٹے تو ہم ایک بار پھر دکن کی طرف چل پڑے اور 7 سال تک جنوبی ہند میں قیام رہا۔ اس کے بعد والد صاحب نے داعی اجل کو لبیک کہا اور میں نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ اس انکوٹ مصنف کے بارے میں اس کتاب میں اسی قدر معلومات ملتی ہے۔ عماد السعادت میں ابواب کی تقسیم بندی نہیں کی گئی ہے، علیحدہ عنوان سے مختلف وقائع کو بیان کیا گیا ہے جن کی تعداد 42 ہے۔ پہلا عنوان ذکر ورود میمنت آموز نواب والا جناب برہان الملک بہادر جنت مکان در ہند و آغاز ترقی در این ولایت ہے۔ آخری عنوان ذکر ورود نواب گورنر جنرل مارکویس ولزلی بہادر بے کانپور و ملاقات جناب عالی دام اقبالہ باون امیر عالی شان ہے۔ بقیہ وقائع برہان الملک کے احوال، بادشاہ فروخ سیر، خان دوران خان، نواب صدر جنگ، نواب مہابت جنگ، افاغن روہیلا، راجہ سورج مل جاٹ، مہاجی پٹیل سندھیا، مرزا نجف وغیرہ کے حسب و نسب، سیاسی ترقی اور جنگی معاملات کی دقیق تفصیلات پر مبنی ہیں۔ مزید مرہٹہ اور روہیلا کے دہلی پر حملوں کے غلام علی عینی شاہد تھے اور اس کا بیان اس کتاب کی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے۔ غلام علی نے کچھ عرصے بعد اس کتاب میں 12 وقائع کا اضافہ کیا ہے جو صرف پنجاب یونیورسٹی لاہور کے مخطوطے میں شامل ہے، اور غالباً اسی مخطوطے کو اساس بنا کر عماد السعادت چاپے سنگی کی شکل میں 1897 عیسوی میں مطبع نول کشور سے شائع ہوئی ہے۔ مغلوں کے عہد میں جو تواریخ لکھی گئی ہیں ان میں ترکی الفاظ و اصطلاحات کا کثرت سے استعمال نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغل ترکی نسل تھے، اگرچہ وہ فارسی بولنا پسند کرتے تھے مگر ان کی مادری زبان ترکی تھی، لیکن اودھ کے نواب ایرانی نسل تھے اور ان کی مادری زبان فارسی تھی، اور اسی وجہ سے اودھ میں لکھی گئی تواریخ میں فارسی اور ترکی کا امتیاز دکھائی دیتا ہے۔ غلام علی نے عماد السعادت میں ایسے مستعمل اور غیر مستعمل ترکی الفاظ کی نشاندہی کی ہے اور مع تلفظ ان کے معنی بھی بتلائے ہیں۔ مثلا سی اور گال با سین محملہ مکسور و یائے مضموم و رائے محملہ ساکن و غین موجمہ و الف و لام ساکن در ترکی بے معنی جاگیر گویند۔ اسی طرح کزل باش با کاف مکسور و زائے موجمہ مکسور و لام ساکن و باش با بائے تازی و الف و شین موجمہ ساکن در ترکی سرخ بے معنی سرآمدے۔ اسی طرح بلوقات، ابتوگ و سراغو وغیرہ۔ عماد السعادت ایک سیاسی تاریخ ہے، اس میں جنگی معاملات اور اس کی باریکیوں کی تفصیل بھی ملتی ہے، اور اسی لیے اس میں فوج اور لشکر کے مختلف عہدوں کی بابت بھی اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ مثلا نجیب پلٹن جب نواب صاحب گورو کی جنگ سے لوٹے 70 سلاح پوش پلٹن کو یکجا کر نجیب پلٹن کا لقب دیا اور امیر احمد کو اس پلٹن کا سردار مقرر کیا۔ اس پلٹن والوں کی تنخواہ 6 روپیہ ماہانہ سے زیادہ نہ تھی۔ اس پلٹن میں رزیل، سبزی فروش اور پست لوگ ہوا کرتے تھے اور گالی ان کی نوکے زباں پر ہوتی تھی۔ نمبر 2 تلنگا بندوق کے ساتھ ساتھ چکماک پتھر رکھتے ہیں اور نجیب پلٹن والوں کی تیر کی رسیوں میں آگ لگاتے ہیں۔ اس پلٹن میں ہر طبقے کے لوگ ہوا کرتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ نجیب پلٹن سے اتنا خوف کھاتے ہیں کہ اگر دور سے بھی ان کی شکل نظر آ جائے تو راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ بات چیت میں یہ لوگ ایک دوسرے سے میاں کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں۔ ان میں 7 آدمیوں پر ایک سردار جس کو عملدار کہتے ہیں اور 15 آدمیوں کے سردار کو حوالہ دار کہتے ہیں، 25 یا 30 آدمیوں کے سردار کو جماعت دار کہتے ہیں اور 100 آدمیوں کا سردار کمپنی یا صوبے دار کہلاتا ہے۔ پلٹن کے مالک کو اس وقت کمیدان کہا جاتا تھا جو اب کپتان سے مبدل ہو گیا ہے۔
ان کی تنخواہ رتبے کے حساب سے ملتی ہے۔ اور پھر نمبر 3 جھلنگا، سبز پشمینہ پوش کی یہ جماعت جھلنگا کہلاتی ہے۔ ان کا بندوق سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، صرف نیزہ تھامے حضور کی پالکی کے آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ غلام علی نے کچھ عجیب و غریب باتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ مثلاً راجہ ایسری سنگھ کشواہا جب نواب صفدر جنگ کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، اس وقت اپنے سپاہیوں کو میدان جنگ سے واپس نہ آنے کی قسم دلائی اور تمام راجپوت سپاہیوں کو زعفرانی لباس پہنایا۔ راجپوتوں کا عقیدہ ہے کہ زعفرانی لباس پہننے کے بعد اگر کوئی جنگ سے بھاگ جائے تو اس کا شمار ناجائز اولاد میں کیا جاتا ہے اور زندگی بھر اسے عام آدمی کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ انکوٹ۔ اماد السعادت 1897 میں چاپ سنگی کی شکل میں مطبع نول کشور سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کے متعدد مخطوطات کتب خانوں میں موجود ہیں، جن میں سے مرکز نور مائکرو فلم نئی دہلی کا مخطوطہ تاریخی لحاظ سے قدیم ترین ہے اور 1209 ہجری میں کتابت شدہ ہے، لیکن یہ مخطوطہ خانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد خدا بخش اورینٹل لائبریری پٹنہ کا مخطوطہ قدیم ترین ہے، جو 1223 ہجری میں کتابت ہوا ہے۔ راکب نے اس مخطوطے کو اساس بنایا ہے اور دیگر مخطوطوں کے مقایسے کے بعد اس کا تنقیحی و تنقیدی متن تیار کیا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اماد السعادت ایک سیاسی تاریخ ہے، لیکن غلام علی نے دوسرے پہلوؤں کو بھی صرف نظر نہیں کیا ہے۔ قارئین کی سہولت کے لیے اکثر مشکل الفاظ کا تلفظ معنی دیا گیا ہے۔ مزید سادہ زبان کا استعمال اور ترکی الفاظ سے گریز کیا گیا ہے، جو مغل عہد کی تواریخ میں متداول تھا۔ اودھ کی دیگر تواریخ میں بھی یہ عنصر کم و بیش پایا جاتا ہے، جو مکتب اودھ کی تاریخ نویسی کا خاصہ بھی ہے۔ اماد السعادت کا ایک بڑا حصہ اودھ میں یا اودھ سے متعلق جنگیں مرہٹوں اور روہیلا کے ساتھ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملے اور ضمناً بنگال، نجیب آباد اور بنارس کے سیاسی حالات اور دہلی کی طوائف الملوکی پر بھی روشنی ڈالتا ہے، جس سے اس کتاب کی تاریخی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فارسی میں لکھی جانے والی اودھ کی تاریخوں میں اماد السعادت اس اعتبار سے بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی بار دیگر تواریخ کے مقابلے میں اس میں اودھ کی سیاسی، اجتماعی، معاشرتی اور معاشی حالات پر تفصیل سے بحث و گفتگو کی گئی ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی انتقادی متن تیار نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے اسی موضوع کو منتخب کیا ہے۔ شکریہ۔ بہت تشکر جناب عبدالرحمن انصاری صاحب۔ میں ایک بار پھر آواز دینا چاہوں گا، اگر محمد عالم صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو وہ اپنے مقالے کے ساتھ آ جائیں، اس آلے سے مربوط ہو جائیں، اور اگر نہیں تو پھر آخر میں جیسا کہ اشتہار کیا گیا ہے، محترمہ فاطمہ حق صاحبہ، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا مقالہ ارشاد فرمائیں۔ محترمہ فاطمہ حق صاحبہ، جی السلام اپنا علیکم۔ پہلے ٹاپک بتائیں۔ میرے تحقیقی مقالے کا عنوان ہے 1960 کے بعد اردو نثر میں طنز و مزاح کی صورتحال، مشتاق احمد یوسفی اور مجتبیٰ حسین کی خصوصی حوالے سے۔ لہٰذا میں اپنی گفتگو اسی عنوان کے تحت مختص رکھوں گی۔ یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ ہر ادیب یا شاعر زندگی کے بدلتے ہوئے اقدار، رفتار، ترقی اور تبدیلی سے حد درجہ متاثر ہوتا ہے۔ تاثر پذیر تجربات کو بروئی کاٹ لاتا ہے اور تخلیقی عمل پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اپنے جذبات اور احساسات کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے وہ اپنی شخصیت اور ادبی مزاج کے مطابق ایک پیرائے بیان اپناتا ہے، جسے ہم ادب کی اصطلاح میں اسلوب یا انداز بیان سے موسوم کرتے ہیں۔ خیال خواہ کتنا ہی اہم ہو، اگر بیان کرنے کے لیے موضوع، الفاظ مناسب پیرائے اختیار نہ کیا جائے تو اس کے اظہار و ابلاغ تک رسائی قاری کے لیے آسان نہیں۔
دیگر اسالیب کی طرح طنز و مزاح کا ادبی سرمایہ اس زبان کی تہذیبی اور فکری رجحان کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ زبان جس قدر ترقی کرتی ہے اس کے لیے بولنے والوں کی ذہنی سطح جتنی بلند ہوتی ہے، اس زبان کا طنزیہ مزاحیہ ادب اتنا ہی فکر انگیز اور بالیدہ ہوتا ہے۔ طنز ہمیشہ فرد یا جماعت کی ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس کی تخلیق کے لیے سمجھ بوجھ یعنی ذہانت کی تابناکی، مشاہدہ اور فکر کی غیر معمولی صلاحیت درکار ہوتی ہے تاکہ دیر پا اثر چھوڑنے کے علاوہ قاری کو کچھ سوچنے پر آمادہ کرے۔ طنز کا کام ہمیشہ تعمیری ہوتا ہے، تخریبی نہیں۔ طنز کے پیچھے اصلاحی جذبات اور مقاصد کی علمبرداری سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مزاج یا ظرافت کا تعلق ہے، اس کے ذریعے ہنسانے افراد یا معاشرے کی نامناسب رویوں اور طریقوں کے مضحک پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، جن سے قاری محظوظ بھی ہوتا ہے اور متوجہ بھی۔ اردو کے نثری اور شعری دونوں ادب میں طنز و مزاح کا سرمایہ بہت ہی وقی ہے، جو عہد با عہد ارتقاء کی شکل اختیار کرتے ہوئے فنی اعتبار سے پختہ تر ہوتا چلا گیا ہے۔ اردو نثری ادب میں مرزا غالب، منشی سجاد حسین، رتن ناصر شار سے لے کر رشید احمد صدیقی، کنہیا لال کپور، فرحت اللہ بیگ، یہ پطرس بخاری، احمد جمال پاشا، مجتبیٰ حسین، مشتاق احمد یوسفی تک سینکڑوں نام ایسے ہیں جنہوں نے طنز و مزاح کے اسلوب کو اپنے تجربات و مشاہدات کی اظہار کا وسیلہ بنایا ہے۔ 1960 عیسوی کے بعد جن فنکاروں نے اپنی تخلیقی توانائی کا ثبوت فراہم کر کے طنز و مزاح نگاری میں اپنی شناخت بنائی ہے، ان میں مذکورہ فنکاروں کے علاوہ کرش چندر، شفیق الرحمان، عظیم بیگ چغتائی، فکر توسوی، کرنل محمد خان، سید محمد حسنین، یوسف ناظم، خواجہ عبدالغفار کے علاوہ کئی اور اہم اور نمایاں نام ہیں جو 20ویں صدی کی آخری دہائی تک طنزیہ و مزاحیہ ادب کے افق پر چھائے رہے۔ 1960 عیسوی کے بعد ہمارے فنکاروں کی اردو طنز و مزاح کو اپنی تخلیقی کاوشوں سے پروان چڑھانے والوں کی ایک طویل اور معتبر فہرست ہے۔ ان کی کاوشیں موضوع اور زبان ہر اعتبار سے فکری اور فنی خصوصیات کی حامل ہے۔ آج کے اس پرآشوب اور پر ابتلاء عہد میں اخلاقی اور معاشرتی سطح پر جو بے یقینی، ناامیدی اور مایوسی کا غلبہ ہے، اس سے ہم طنزیہ و مزاحیہ ادب سے دور کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر مجتبیٰ حسین اور مشتاق احمد یوسفی نے طنز و مزاح کے عناصر کو ایک واضح، شفاف اور مثبت نقطۂ نظر کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان دونوں فنکاروں کے یہاں دلیری بھی ہے اور دلبری بھی ہے۔ مجتبیٰ حسین کے یہاں خاص طور پر فنکار کی تخلیقی اضطرابیت ہے۔ انہوں نے دانشورانہ بصیرت کے ساتھ پرلطف انداز میں اس کرب کا اظہار کیا ہے جو ہمارے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کا اسلوب بیان ان کے فن کو زیادہ پروقار بنا دیتا ہے، جن میں لطف و حلاوت کا احساس قدم قدم پر ہوتا ہے۔ ان کے فن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ دور سے مضحکہ خیز واقعات یا صورتحال کا نظارہ نہیں کرتے، بلکہ اس میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن جاتے ہیں، بن کر خود بھی بے تکلفی سے قہقہے لگاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے اوپر قہقہہ لگانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ان کے یہاں شعور و آگہی اور زندگی کے عرفان و ادراک کے علاوہ عصری مسائل کا بھی پیشکش ملتی ہے۔ مجتبیٰ حسین کا نقطۂ نظر یہ رہا ہے کہ حیات انسانی جب رنج و علم اور گردش و آفات کا شکار ہو کر مایوسی و افسردگی سے نڈھال ہونے لگے تو اسے مزاح کے وسیلے سے ایک نئی توانائی عطا کی جا سکتی ہے۔ مجتبیٰ حسین مزاح نگاری کو انسانی دکھ درد کا مداوا گردانتے ہیں۔ طنز و مزاح پر مبنی ان کی تصانیف تکلف برطرف،
قطع کلام، قصہ مختصر، بہرحال، آدمی نامہ، بالآخر چلو جاپان چلو اردو کا طنزیہ مزاحیہ ادب کے گراقرد سرمایہ ہے۔ طنزیہ و مزاحیہ ادب میں مشتاق احمد یوسفی ایک قد آور شخصیت کا نام ہے۔ اب تک ان کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں چراغ تلے، خاکم بدہن، زرگزشت، آب گم شائع ہو کر فنکار کے ادبی سفر کے ارتقاء کا ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ 1960 کے بعد اردو میں طنز و مزاح کی ارتقاء کو ہم زرعی عہد گولڈن ایج سے موسوم کرتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ میرے مجوزہ تحقیقی مقالے کی سب سے بڑی اہمیت و افادیت و معنونیت یہ ہے کہ اس مقالے کے حوالے سے اردو کے طنزیہ و مزاحیہ ادب کے تعین قدر میں مدد ملے گی۔ ہم اس کا محاکمہ کر سکیں گے کہ یہ نثری اسلوب دوسری زبان کے اسلوب کے مقابلے میں کس مقام پر ہے۔ تمام فنکاروں کی نگارشات ہماری معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی، سیاسی زندگی کے بے اعتدالیوں اور ناہمواریوں سے آشنا کرائے گی۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ محترمہ فاطمہ صاحبہ، جی سر۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے جو منتظمین اور منصرین ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں کچھ سمع خراشی کروں؟ جی جی غالب انسٹیٹیوٹ کے عہدیدار۔ بالکل سر، آپ صاحب اجازت ہیں، آپ صدر ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے سر۔ صاحب اجازت آپ ہیں۔ کیا اجازت آپ نے تفویض کی ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس غالب تاریخی ادارے غالب انسٹیٹیوٹ کو کہ جس نے سن 1999 عیسوی سے یعنی اس ریسرچ اسکالر سیمینار کی بنا ڈالی، اور نہ صرف بنا ڈالی، اس کو روا اور رائج رکھا۔ آج وہ عظیم وقت ہے کہ یہ ریسرچ اسکالرس کا بین الاقوامی سیمینار ہم سب تمام ناظرین تک اس یعنی جس کو کہنا چاہیے نامساعد حالات میں بھی ویبینار کے ذریعے پہنچ رہا ہے، اور بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے کچمچ بیان اور تیز مدان کو جسے نظامت نہیں آتی اسے صداقت کی ہے، لیکن بہرحال جتنا میں اپنے وقت پر فخر کروں کم ہے۔ کچھ باتیں تو عرض کرنی ہے، ظاہر ہے کہ میں بھی رینکر ہوں، رینکر اس معنوں میں کہ طالب علم تھا، آج اللہ نے وہ خوش نصیبی بخشی ہے کہ میں خود بھی نگراں ہوں۔ تو میں نے جو محسوس کیا ہے کہ دیکھیے عربی کا لفظ تحقیق سبھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جی سوری سر، آپ کو نہیں۔ اچھا، میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں، جاری رکھوں۔ تو خلیل بن احمد صاحب نے، جس کا میں ترجمہ بتا دیتا ہوں، کہیں عربی پڑھنے میں سبقت لسانی نہ ہو جائے کیونکہ اکثر مقالہ خانان سے ہو جاتی ہے، تو جس کے معنی یہی ہے کہ یعنی مفہوم اس کا کہ حق کی جو ضد ہے وہ باطل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انگریزی میں ریسرچ ہے تو ری کے معنی دوبارہ اور سرچ معنی تلاش، تجسس، تو تحقیق اور تلاش دونوں ہونا چاہیے، یہی ریسرچ کا معنی ہے۔ اور تحقیق کو ہندی میں انوسندھان کہتے ہیں۔ میں اس لیے تینوں زبانوں میں گفتگو کر رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہوا ایک محترمہ نے مفرس اردو میں مقالہ ارشاد فرمایا، تو مجھے لگا کہ یہ بہت لسان المقالہ یعنی کہنا چاہیے کہ لسان الزمان مقالہ ہے، مقالہ خوانی ہو رہی ہے۔ تو انوسندھان کے معنی ہوتے ہیں برقرار رکھنا یا ٹوٹے ہوئے دھاگے کو جوڑ دینا، اور تحقیق کے لغوی معنی ہیں چھان، کھٹک، پرکھ، تفتیش اور اس کو اسٹیبلش کرنا۔ یہ بات میں ذرا سا زور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ تحقیق کا جو یعنی استخراج نتائج ہوتے ہیں
وہ جو برآمد کرتے ہیں ہمارے طلبہ، اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا اسٹیبلش کیا. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف خالی انہوں نے ابواب بندی کی اور اوراق سازی کی اور خدا نخواستہ اسٹیشنری ویسٹیج کیا. ایسا قطعاً تو نہیں ہو گیا سہون. تو جو تحقیق کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. مجھے بے حد خوشی ہے کہ جو آج مقالہ خانان اس ویبینار کے ذریعے یعنی مربوط ہوئے اور جو ناظرین تک وہ باتیں اپنی پہنچا سکے، کہا سکے، تو اس میں انہوں نے شاید یعنی حقائق متعین کیے ہیں. نئے نتائج ابھی تو برآمد نہیں ہوئے لیکن سمت اور رفتار بتا رہی ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے ہے، اور تحقیق میں کوئی بھی چیز، پروفیسر عقیل محمد عقیل رضوی کہا کرتے تھے کہ تحقیق کبھی کوئی آخری نہیں ہوتی. ان کا ایک طرز تھا انگلی اٹھا کے اسی طرح، ارے تحقیق کبھی آخری نہیں ہوتی. ہاں، تب تک وہ تحقیق اسٹیبلش رہتی ہے جب تک اس کی رد آ جائے نہ آ جائے، اور جو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے پھر وہ صحیح بات بتائے کہ کیا صحیح ہے، تب پھر وہ تحقیق اس کی جگہ لے گی. تو تحقیق زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مدلل اور مستند مرتب مطالعہ ہے، اسی کو آپ تحقیق کہہ سکتے. اور ریسرچ اسکالر بیشتر، یعنی میں اپنے بیشتر ریسرچ اسکالر سے کہا کرتا ہوں کہ تحقیق دراصل بازیافت ہے. دراصل یہ بازیافت ہے اور کچھ نہیں ہے. پہلے مقالہ نگار ہمارے تجمل حسین صاحب تھے، جنہوں نے بہرحال ڈاکٹر خلیق انجم صاحب پہ اچھی تیاری کی تھی اور جو اس کی تلخیص یا ایک جھلک پیش کی، اور جو کچھ بتایا ہے ظاہر ہے کہ وہ نہایت معلوماتی ہے. مثلاً یہ کہ وہ غلام احمد تھے، پھر خلیق اقبال ہوئے، پھر خلیق انجم ہوئے. تو یہ شاید زیادہ تر لوگ جانتے ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہ بات نہیں جانتے تھے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے متقاضی ہوں کہ سلمو اس کو اسی نوعیت اور نہج سے ایک معیاری مقالہ آپ لائیں تاکہ اس کا خیر مقدم ہو، لوگ پڑھیں. دوسری مقالہ نگار تھی مقالہ خان سمیرہ گیلانی صاحبہ، جن کا سب سے اہم تعاون اس ویبینار میں یہ رہا ہے کہ ان کی شرکت سے اس ویبینار کا کریکٹر انٹرنیشنل ہو گیا. اور حالانکہ انہوں نے مفرس اردو میں مقالہ پیش کیا، شاعری میں انہوں نے بتایا کہ انہیں بہت شغف ہے، انہوں نے موازنہ بھی کیا، ظاہر ہے اپنی دلچسپی اور ذوق کا اظہار کیا. بھائی جو لوگ مائک آن کیے ہیں یا تو ہم ان کو سنیں یا پلیز میوٹ کر دیں. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. نہایت معلوماتی مقالہ ارشاد فرمایا سمیرہ گیلانی صاحبہ. اور تیسرے صاحب جناب عبد الرحمن انصاری صاحب، جنہوں نے عماد السعادت کی تاریخی اہمیت پر مقالہ پیش کیا. بہترین زبان مرکب تھی، یعنی کافی مزین تھی. انہوں نے خوب ترکیبیں وضع کی. ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور اپنے مقالے میں اودھ کی تاریخ اور اس کی اہمیت کی جھلک تو پیش کی ہی. اپنی نوعیت سے یہ مقالہ اس لیے بھی ندرت کا حامل ہے کہ انہوں نے اسلحوں کی حیت اور استعمال پر بھی گفتگو کی، جو اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ نئی نسل اسلحوں کی حیت اور استعمال سے ناواقف ہے، اور جب تک ناواقف ہوگی تب تک ظاہر ہے تاریخ کی وہ حیثیت ان تک ترسیل ہو ہی نہیں سکتی جو حق ہے. چوتھی مقالہ نگاری کے فرائض انجام دے رہی تھی مقالہ خانی کے محترمہ فاطمہ حق صاحبہ، جنہوں نے ظاہر ہے کہ ان کا عنوان تھا 1960 کے بعد تو طنز و مزاح کا جو مزاج رہا ہے وہ مجتبیٰ حسین اور مشتاق حسین یوسفی کے حوالے سے انہوں نے
بہت اچھا مقالہ پیش کیا اور انہوں نے ادبی افق پر طلوع ہونے والے تمام چاند اور سورج اور دانشوران کا حوالہ پیش کیا. ظاہر ہے کہ وہ بھی مبارکباد کی حقدار ہیں اور بہت اچھے اچھے مقالے پڑھے گئے. یہ سب لوگوں نے یہ بتایا کہ ہماری دوسری نسل جو ہے وہ خالی سما خراشی نہیں کر رہی ہے، تضییع اوقات نہیں کر رہی ہے، بیان بازی نہیں کر رہی ہے، اشتہار میں یہ نہیں ہے کہ صرف اخباروں میں چھپ رہی ہے بلکہ چھپ کے کچھ کام کر رہی ہے. اور اگر یہ چھپ کے کام کر کے اسی طرح سے بروئے کار ان کو لایا جائے گا تو غالب انسٹیٹیوٹ کی طرح سے دوسرے ادارے میں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ وہ بھی ان بچوں کا دل بڑھائیں. دنیا ختم نہیں ہوتی ہے، ہم لوگوں کے بعد دوسری صف تیار ہونی چاہیے اور یقیناً یہ ذہن سازی ہے، ان کی تربیت کی جگہ ہے. بہت بہت مبارک ہو. ہاں کہیں کہیں سبقت لسانی ابھی بچے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم کرتے رہتے ہیں. علم کسی کی میراث نہیں ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے. جو کوشش کرے گا ظاہر ہے وہ شناخت پائے گا، شہرت پائے گا. اور بہت بہت شکریہ بالخصوص عہدیداران اور سرپرستان غالب انسٹیٹیوٹ اور جناب ڈاکٹر محضر صاحب کا شکریہ. ظاہر ہے کہ ڈائریکٹر صاحب کا شکریہ تو میں بار بار ادا کر رہا ہوں کہ مجھ جیسے حقیر و فقیر کو یہ توقیر بخشی. بہت تشکر، بہت شکریہ. آداب تسلیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاضل احسن ہاشمی صاحب. آپ کی تقریر نے آج کے اس اجلاس کو 4 چاند لگا دیے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بڑے انکساری سے کام لیتے ہیں، لیکن ہم سب آپ کے علمی وقت کے قائل ہیں. آپ نے جو پڑھا ہے، جس طرح سے آپ گفتگو کرتے ہیں، اب واقعاً اس دور میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے بامحاورہ گفتگو کرتے ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بس ایک چھوٹا سا ایک اعلان یہ تھا کہ کل کا اجلاس صبح 10:30 بجے شروع ہو جائے گا اور کل 3 اجلاس ہوں گے. صبح 10:30 بجے ہے، پھر 12 بجے ہے، پھر 2:30 بجے ہے. تو ان کے مقالہ نگاران کو میں کال کر دوں گا، ان سے بات کر لوں گا. آپ حضرات کل مقالے کے ساتھ اپنے وقت پہ تیار رہیے گا. بہت بہت شکریہ. آداب تسلیم.